آن لائن جو چیزیں خریدتے ہیں ہم لوگ EMI، ہاں فری کاسٹ، اس میں جو ہے قسط وار دیا جاتا ہے. اس میں اگر آپ فریج خرید رہے ہیں، آپ جو ہے واشنگ مشین خرید رہے ہیں، آپ گاڑیاں خرید رہے ہیں، کوئی بھی چیز، اس کے اندر یہ چیز بتایا جاتا ہے کہ بھائی قسط وار آپ بھریے، اس کی قیمت 1 لاکھ روپیے، 1 سال میں 1 مہینہ کر کے بھرتے جائیے، آپ کو ذرا برابر بھی اس پہ انٹرسٹ نہیں لگے گا، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. موبائل فون میں عام طور سے یہ چیز جو آن لائن شاپنگ کے جو امیزن کی شکل میں ہے یا پھر فلپکارٹ کی شکل میں ہے اور میشو وغیرہ یہ بہت سارے آئے، اس کے اندر یہ آفر دیا جاتا ہے، لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر سود کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فری کاسٹ، اس کے اندر جو ہے ایکسٹرا پیسہ ہم نہیں لے رہے ہیں، جتنا پیسہ جتنی قیمت ہے چیز کی اتنا ہی آپ کو دینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، ہندوستان کے اندر جتنے بھی EMI اسکیم چلائی جاتی ہے نا، یہ تمام کی تمام چیزیں سود پر مشتمل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو دکھایا نہیں جاتا. اس کے اندر 2 خرابیاں ہیں. اس کے اندر اسلامی شریعت کی نظر سے 2 خرابیاں ہیں. سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ EMI سے آپ جو خریدتے ہو فری کاسٹ کے نام پہ، اس میں ایک آپ خرید رہے، بیچنے والا ایک ہے آن لائن، اس میں تیسرا آدمی بھی آ جاتا ہے جو بینک والا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، ہندوستان کے اندر کسی بھی معاملے میں اگر بینک انوالومنٹ ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا وہاں سود کا معاملہ ہے. یہ ہندوستان کا اصول یاد رکھیے، کیونکہ یہ جو ہندوستان کی جتنی بھی بینکیں چلائی جا رہی ہیں سب کی سب سودی ہیں، سب کی سب سودی ہیں، کوئی اسلامی بینک یہاں نہیں ہے. تو یہاں اگر EMI کی وجہ سے آپ کوئی چیز خرید رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، بجاج وغیرہ کی طرف سے جو ملا جاتا ہے کہ 1% بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایکسٹرا نہیں لیں گے، جتنی قیمت اتنا ہی دو، تھوڑا تھوڑا کر کے دو. لیکن میرے بھائیوں، وہاں اصل بینک کا بھی کبھی انوالومنٹ ہو جاتا ہے، اور بینک والا جب درمیان میں تیسرا بن کے آتا ہے تو پھر وہاں سود داخل ہو جاتا ہے، اور اسلامی شریعت کے اندر سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسری خرابی یہ اس کے اندر جو چیزیں خریدی بیچی جاتی ہیں اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھار بلکہ اکثر یہ تقریباً تمام کے تمام EMI کے اسکیم کے اندر یہ چیز ملے گی کہ اگر کسی مہینے آپ نے ڈیو کر دیا، کسی مہینے اگر آپ نے مثال کے طور پہ مہینے میں 5,000 آپ کو بھرنے کا اس میں دیا تھا، آپ نے کسی مہینے ڈیو کر دیا، آپ نے کسی مہینے 5,000 نہیں بھرا، تو وہ وہاں لکھا رہتا ہے کہ ایکسٹرا پینالٹی بھرنا پڑے گا، آپ کو ایکسٹرا پینالٹی دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، یہ جو ایکسٹرا پینالٹی لگتی ہے نا، یہ سود ہے. یہ الجزاء الشرطی اس کو کہا جاتا ہے. یہی تو سود ہے جو زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا. اب یہ EMI وغیرہ کے لوگ جو انسٹالمنٹ میں آپ کو دے رہے ہیں رخصت میں 1 سال کے لیے بھرنے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس ان کا قرضہ باقی ہے، آپ کو چکانا ہے مہینہ کر کے. لیکن اگر آپ کسی مہینے دینے سے ڈیو کر دیتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں، تو اس کے بدلے وہ بولتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا اتنے پیسے دینا پڑے گا. تو میرے بھائیو، تقریباً EMI کے اندر اور جتنے بھی یہ جو انسٹالمنٹ پہ یہاں پہ جو بینکوں سے جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ دوسری خرابی پائی جاتی ہے کہ کسی مہینے اگر نہیں بھریں گے تو اس پر ایکسٹرا پینالٹی دینا پڑے گا، اور یہ نام پینالٹی کا دیا جاتا ہے، حقیقت میں اسلام کی نظر میں یہ سود ہے. یہ 2 خرابیاں یہ EMI کے اندر جو پائی جاتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور چاہے واشنگ مشین خریدو، کوئی بھی چیز خریدو، اور وہاں میرے بھائیوں یہ سود کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے.